علینا نے خوف سے کانپتے ہاتھوں سے زین کا نمبر ملایا، لیکن وہ کام میں مصروف تھا۔ اس نے پہلی اور پھر دوسری بار کال کاٹ دی۔ علینا کا دل خوف کی شدت سے پھٹنے کو تھا۔ اس نے ہمت نہیں ہاری اور بار بار اس کا نمبر ڈائل کرتی رہی۔ بالآخر چوتھی بار بیل جانے پر زین نے جھنجھلا کر فون اٹھایا۔ کیا مسئلہ ہے علینا؟ میں بہت ضروری میٹنگ میں ہوں، تمہیں سمجھ نہیں آ رہا؟ زین کے لہجے میں صاف زچگی نمایاں تھی، لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب کے بجائے جب اس کے کانوں میں علینا کی دم گھٹتی سسکیاں اور ہچکیاں پڑی تو زین کا غصہ ایک سیکنڈ میں ہوا ہوا۔ وہ میٹنگ میں موجود تمام لوگوں کو حیرت میں چھوڑ کر فوراً ہال سے باہر نکل آیا۔ علینا، کیا ہوا ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ بولو بھی۔ زین کا لہجہ یکدم فکر مند ہو گیا۔ علینا نے روتے ہوئے بکھرے الفاظ میں اسے آج یونیورسٹی کے باہر ہونے والی بات بتائی۔ زین نے اس کی پوری بات سنی، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات سے خوف کے بجائے ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ اس کے نزدیک یہ تمام باتیں کوئی سنگین سازش نہیں بلکہ صرف علینا کی ذہنی تھکن اور وہم تھا۔ علینا، میری بات سنو، پہلے سکون سے بیٹھو اور ایک گلاس ٹھنڈا پانی پیو۔ زین نے اسے کسی بچے کی طرح بہلاتے ہوئے کہا، تم پر ان دنوں منگنی کی تیاریوں اور پڑھائی کا بہت زیادہ سٹریس ہے۔ جب انسان کا ذہن تھکا ہوا ہوتا ہے نا، تو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بہت بڑی اور خوفناک لگنے لگتی ہیں۔ وہ گاڑی والا واقعہ صرف حادثہ تھا۔ سڑک پر اتنے بے احتیاط ڈرائیور گھومتے ہیں، تم خواہ ہر بات کو خود سے جوڑ کر ڈر رہی ہو۔ نہیں زین، میری بات کا یقین کیوں نہیں کر رہے؟ علینا تڑپ اٹھی، اس کی آواز میں التجا تھی۔ مجھے صاف محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی میرا پیچھا کر ہے، کوئی ہے جو مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ اچھا بابا ٹھیک ہے، تم بس فی الحال آرام کرو اور اپنے دماغ کو بالکل فری رکھو۔ زین نے اس کی بات کو لاپرواہی سے ٹالتے ہوئے کہا، اب اکیلی بیٹھ کر فضول باتیں مت سوچو۔ میں انیسا کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں، وہ تم سے ملنے آ جائے گی تو تمہارا دھیان بھی بڑھ جائے گا۔ باقی باتوں کی فکر چھوڑو اور بس تھوڑی احتیاط کرو، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے کہ علینا اپنی صفائی میں مزید کچھ کہہ پاتی، زین نے فون کاٹ دیا۔ تاریک کمرے میں فون ڈسکنیکٹ ہونے کی آواز گونجی۔ علینا کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر قالین پر گر گیا۔ اپنے اکلوتے سہارے کا غیر سنجیدہ رویہ دیکھ کر اس کا دل بری طرح ٹوٹا تھا۔ اس نے صوفے پر بیٹھے بیٹھے اپنے گھٹنوں کو سینے سے لگایا، ان میں اپنا منہ چھپایا اور اس ویران اپارٹمنٹ کی خاموشی میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اگلے دن علینا جیسے ہی یونیورسٹی سے تھکی ہاری اپنی اپارٹمنٹ واپس لوٹی، اس کے جسم میں مزید کھڑے رہنے کی سکت بھی نہیں تھی۔ وہ نڈھال ہو کر سیدھی بستر پر جا گری اور بے سود ہو کر آنکھیں موند لیں۔ ابھی اسے لیٹے چند ہی لمحے ہوئے تھے کہ اچانک خوفناک دھماکے سے اس کے کمرے کی کھڑکی کا شیشہ چکنا چور ہو گیا۔ دھماکے سے اس کے کمرے کی کھڑکی کا شیشہ چکنا چور ہو گیا۔ علینا دھڑکتے دل کے ساتھ چیختی ہوئی جھٹکے سے اٹھی۔ وہ حواس باختہ ہو کر ابھی بمشکل ایک قدم ہی آگے بڑھی تھی کہ قالین پر پھیلے شیشے کا تیز ٹکڑا اس کے ننگے پاؤں میں گہرائی تک اتر گیا۔ درد کی شدید لہر کے باعث وہ لڑکھڑا کر زمین پر بیٹھی۔ ٹھیک اسی لمحے شو کی خوفناک آواز کے ساتھ ایک سنسناتی گولی اس کے سر کے بالکل اوپر سے گزری اور سامنے والی دیوار میں جا کر پیوست ہوئی۔ اگر علینا پاؤں میں شیشہ چبھنے کی وجہ سے نیچے نہ بیٹھتی تو وہ گولی سیدھی اس کی سانسیں روک چکی ہوتی۔ وہ پاؤں کی شدید چبھن اور بہتے ہوئے خون کا درد بالکل بھول گئی۔ اس کی آنکھیں خوف اور ہراس سے پھٹ گئی۔ وہ سامنے دیوار میں دھسی گولی کو تکنے لگی۔ دہشت اس کی رگوں میں برف بن کر جمنے لگی۔ وہ مزید نشانہ بننے کے خوف سے فوراً زمین پر سیدھی ہو کر لیٹ گئی۔ اس نے سانس روکے زمین پر رینگتے بمشکل سائڈ ٹیبل تک ہاتھ پہنچایا اور کپکپاتی انگلیوں سے اپنا فون اٹھایا۔ اس نے فوراً زین کا نمبر ملایا، ایک بار، دو بار، تین بار، مگر 4 کالز کے بعد بھی دوسری طرف سے کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ علینا نے بے بسی اور خوف سے روتے ہوئے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ اس کی امید کا آخری دھاگا بھی ٹوٹ رہا تھا کہ اسی لمحے اس کے فون کی اسکرین پر انیسا کا نام جگمگایا۔ اس نے جلدی سے کال ریسیو کی اور ہچکیوں کے درمیان روتے ہوئے تڑپ کر بولی، انیسا، خدا کے لیے مجھے بچا لو، کوئی مجھے مارنا چاہتا ہے، یہاں فائرنگ ہوئی ہے۔ دوسری طرف انیسا کا سانپ سوکھ گیا۔ کیا؟ علینا، تم کیا کہہ رہی ہو؟ انیسا نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کال کاٹی اور زین کا فون ملانے لگی، مگر پھر اچانک اسے یاد آیا کہ زین تو شہر سے باہر گیا ہوا ہے۔ اس کا دماغ تیزی سے گھوما، اس وقت کون پہنچ سکتا ہے؟ اس نے بنا وقت گنوائے فوراً شہرام کا نمبر ڈائل کر دیا۔ وہ ضروری میٹنگ میں تھا، مگر انیسا کی کال نظر انداز نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ ضرورت کے وقت ہی اسے کال کرتی تھی۔ خیریت انیسا؟ شہرام نے فکر مندی سے پوچھا۔ السلام علیکم لالا، آپ کی فوری مدد چاہیے۔
جیسے ہی دوسری طرف شہرام کی بھاری اور سنجیدہ آواز ابھری، منیزہ نے خوفزدہ لہجے میں علینا کے اپارٹمنٹ کی تمام صورتحال اور اس پر ہونے والے حملے کے بارے میں بتا دیا۔ کچھ ہی دیر میں شہرام اپنی گاڑی علینا کے اپارٹمنٹ کے نیچے روکی اور تیز رفتار سے اوپر پہنچا۔ اس نے دروازے پر زور زور سے دستک دی، مگر اندر سے مکمل خاموشی رہی۔ کسی قسم کی آہٹ نہ پا کر شہرام نے اپنے آدمی کو اشارہ کیا۔ دونوں نے مل کر ایک ہی بھرپور دھکے سے دروازہ توڑ دیا اور اندر داخل ہو گئے۔ اندر کا منظر دیکھ کر ان کے قدم جم گئے۔ لاؤنج سے ہوتے ہوئے جب وہ بیڈ روم کی طرف بڑھے تو سامنے علینا بے ہوش پڑی تھی۔ اس کا چہرہ زرد ہو چکا تھا اور فرش پر ہر طرف شیشے کے باریک ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے۔ شہرام فوراً علینا کی جانب لگا اور جھک کر اسے سنبھالا۔ اس کی نظر علینا کے ننگے پاؤں پر پڑی جہاں شیشے کا ایک نوکیلا ٹکڑا گہرائی تک دھنسا ہوا تھا اور اس سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ شہرام نے بغیر ہچکچائے انتہائی احتیاط سے وہ کانچ کا ٹکڑا اس کے پاؤں سے نکالا اور علینا کو باہوں میں بھر کر بستر پر لٹایا۔ اسی اثنا میں اس کا آدمی پورے گھر کی انسپیکشن کر رہا تھا۔ کچھ لمحوں بعد وہ بیڈ روم میں واپس آیا اور گہری آواز میں بولا، سر حملہ ہوا ہے، 2 گولیاں چلی ہیں، ایک کھڑکی کے شیشے کو چیرتی ہوئی دیوار میں پیوست ہوئی ہیں۔ شہرام کے چہرے پر خوفناک سختی در آئی۔ اس کا خدشہ بالکل سچ ثابت ہو رہا تھا۔ جس بات کا اسے ڈر تھا وہی ہو رہا تھا۔ گاڑی نکالو، شہرام نے اپنے آدمی کو حکم دیا اور علینا کو ایک بار پھر اپنی مضبوط باہوں میں اٹھا لیا۔ اس کا آدمی تیزی سے نیچے بھاگا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ شہرام علینا کو لے کر نیچے آیا، اسے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر انتہائی احتیاط سے لٹا دیا اور گاڑی کو اپنے پرشکوہ مینشن کی طرف موڑ دیا۔ راستے میں اس نے انیسہ کو فون ملایا۔ دوسری طرف سے انیسہ سانس روکے فون کے بجنے کا انتظار کر رہی تھی۔ انیسہ پریشان مت ہو، شہرام کی پرسکون آواز اسے تھوڑا حوصلہ دیا۔ علینا پر واقعی حملہ ہوا تھا لیکن اب وہ محفوظ ہے، میں اسے اپنے ساتھ مینشن لے آیا ہوں۔ انیسہ نے سکھ کا سانس لیا۔ شکر ہے خدا کا، تھینک یو بھائی۔ اسی اثنا میں علینا کے پاس موجود اس کے فون پر اچانک زین کی کال آنے لگی۔ شہرام نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے ایک نظر اسکرین پر ڈالی اور فون اٹینڈ کر کے کان سے لگا لیا۔ دوسری طرف سے زین کی آواز آئی، ہاں بولو علینا یار، میں نے تمہاری کالز دیکھی نہیں تھی، میرا فون گھر پر رہ گیا تھا، کیا ہوا ہے؟ شہرام نے چند سیکنڈ خاموشی کے بعد ٹھنڈے لہجے میں کہا، میں شہرام بول رہا ہوں زین۔ زین کا دل ایک پل کے لیے دھک سے رہ گیا۔ وہ بری طرح چونکا۔ بھائی آپ، علینا کا موبائل آپ کے پاس کیا کر رہا ہے؟ شہرام نے بغیر کسی تمہید کے اسے اپارٹمنٹ کا پورا واقعہ، گولیوں کی فائر اور علینا کی حالت کے بارے میں بتا دیا۔ ساری بات سن کر زین کے حواس اڑ گئے۔ وہ شدید پریشانی اور پچھتاوے کے عالم میں بولا، کیا بھائی میں ابھی فوراً واپس آ رہا ہوں۔ شہرام نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی، سنو زین تم پریشان مت ہو، علینا اب بالکل محفوظ ہے اور میرے پاس مینشن میں ہے، تم اپنا کام ختم کر کے۔ نہیں بھائی، زین نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، میں اسے اس حال میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، میں نکل رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے فوراً فون کاٹ دیا۔ شہرام نے گہری اور سرد سانس لی اور موبائل سائڈ پر رکھ دیا۔ مینشن پہنچتے ہی شہرام نے گاڑی روکی۔ اس نے علینا کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور گیسٹ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے علینا کو نرم بستر پر لٹا اور باہر کھڑی 2 میڈس کو اندر بلایا۔ اس کے پاؤں کے فوراً فرسٹ ایڈ کرو اور خون صاف کرو۔ شہرام نے میڈس کو ہدایت دیا اور پھر ان کی طرف دیکھ کر تاکید کی، اور جیسے اسے ہوش ہے مجھے فوراً اطلاع دینا۔ یہ کہہ کر شہرام نے ایک آخری نظر بے ہوش علینا پر ڈالی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ کچھ لمحے بعد میڈ تیزی سے راہداری سے ہوتی ہوئی شہرام کی اسٹڈی روم میں داخل ہوئی۔ سر ان کو ہوش آ گیا ہے۔ شہرام نے اپنی ڈیسک سے نظریں اٹھائیں، قلم ایک طرف رکھا اور بغیر کچھ کہے گیسٹ روم کی طرف بڑھ گیا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو علینا بستر پر بیٹھی، دونوں ہاتھوں سے چہرے کو ڈھانپے بری طرح سے رو رہی تھی۔ اس کا پورا وجود خوف کی شدت سے کانپ رہا تھا اور بکھری ہوئی زلفیں اس کے زرد چہرے کو مزید مظلوم بنا رہی تھی۔ شہرام کے قدموں کی چاپ سن کر اس نے چہرہ اٹھایا۔ شہرام کے مضبوط اور پروقار وجود کو سامنے دیکھ کر اس کے خوفزدہ دل کو ایک لمحے کے لیے عجیب سا سہارا ملا، مگر آنسوؤں کی جھڑی مسلسل جاری رہی۔ شہرام اس کے قریب آیا اور بستر کے پاس کھڑے ہو کر سنجیدہ لہجے میں بولا، علینا مجھے بالکل سچ سچ بتاؤ، یہ تم پر پہلا حملہ نہیں تھا نا؟ علینا نے ہچکیاں لیتے ہوئے نفی میں سر ہلایا اور کپکپاتی آواز میں کہنے لگی، نہیں، یہ پہلا حملہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی 2 بار مجھے مارنے کی کوشش کی گئی ہے۔ شہرام کی آنکھوں میں سرد مہری مزید بڑھ گئی۔ علینا نے روتے ہوئے سلسلہ وار سب بتانا شروع کیا۔ پہلے دن جب میں اپارٹمنٹ آئی تو گیس کا سلنڈر لیک تھا، اگر میں ذرا سی بھی لاپرواہی کرتی تو پورا گھر اڑ جاتا۔ پھر دوسرے دن یونیورسٹی کے باہر مجھے ایک نامعلوم نمبر سے کال آئی اور جیسے ہی میں فون نکالنے لگی ایک تیز رفتار گاڑی نے مجھے ہٹ کرنے کی کوشش کی۔ آج پھر یہ کھڑکی کا شیشہ اور گولی چلی اور مجھے مسلسل ایسا لگتا ہے جیسے کوئی سائے کی طرح میرے پیچھے ہے، کوئی میری تصویریں کھینچتا ہے، مجھ پر مستقل نظر رکھے ہوئے ہیں۔
یہ سب سنتے شہرام کے ماتھے پر غصے اور تشویش کی گہری لکیریں ابھر آئیں۔ اس کی نظریں انگارہ بن گئی۔ اگر یہ سب کچھ پہلے 3 دنوں سے ہو رہا تھا تو تم نے فوراً کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا؟ شہرام نے تلخی سے پوچھا۔ کیا تم اپنے مرنے کا انتظار کر رہی تھی؟ علینا نے تڑپ کر نفی میں سر ہلایا۔ اس کے آنسو رخساروں پر بہہ نکلے۔ میں نے زین کو سب بتایا تھا، لیکن اس نے میری ایک بات کا یقین نہیں کیا۔ وہ مسلسل یہی کہتا رہا کہ یہ سب میرا وہم ہے، میں منگنی کے اسٹریس کی وجہ سے ڈر رہی ہوں۔ اس نے میری بات کو بالکل لاپرواہی سے ٹال دیا۔ زین کی نادانی اور لاپرواہی کا سن کر شہرام نے غصے سے اپنا سر جھٹکا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس وقت زین کے سامنے ہوتا۔ وہ مزید کچھ کہے بغیر تیزی سے مڑا اور کمرے سے باہر نکلنے لگا۔ علینا نے گھبرا کر اسے جاتے دیکھا تو بے بسی سے پکارا، سنیں، میں اس وقت کہاں ہوں؟ شہرام کے قدم رو شروع کے پاس رکے۔ اس نے گردن موڑ کر علینا کی طرف دیکھا اور دھیمے مگر ٹھوس لہجے میں بولا، محفوظ جگہ پر ہو۔ یہ مختصر سا جملہ کہہ کر شہرام کمرے سے باہر نکل گیا۔ شہرام کے جاتے علینا نے اطمینان کا سانس لیا۔ اس کے ذہن میں سوار ہولناک دہشت کا بوجھ کچھ ہلکا ہوا تھا۔ وہ واپس بستر پر لیٹ گئی اور چھت کو تکنے لگی۔ درد، خوف اور بیچارگی کے احساس سے اس کی آنکھوں کے کناروں سے گرم آنسو نکل کر بہتے اس کی کن پٹیوں میں جذب ہونے لگے۔ صبح کے وقت زین حواس باختہ حالت میں شہرام کے پرشکوہ مینشن پہنچا۔ وہ گاڑی سے نکلتے ہی سیدھا اندر داخل ہوا، جہاں شہرام پہلے سے لاؤنج میں اس کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ شہرام اسے دیکھتے ہی غصے سے تلخ ہو گیا۔ اس نے زین کو ٹھیک ٹھاک کلاس لی۔ تم اتنے لاپرواہ اور بے حس کیسے ہو سکتے ہو زین؟ شہرام کی بھاری آواز ہال میں گونجی۔ جب وہ لڑکی تمہیں بار بار بتا رہی تھی کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو تم نے اسے محض اس کا وہم سمجھ کر ٹال دیا۔ اگر کل رات اس کی جان چلی جاتی تو تم کیا کرتے؟ زین شدید پیشمانی اور شرمندگی سے سر جھکائے کھڑا رہا۔ اس کے پاس اپنے دفاع میں کوئی لفظ نہیں تھا۔ مجھے معاف کر دے بھائی، میں واقعی سمجھا کہ وہ منگنی کے سٹریس کی وجہ سے ڈر رہی ہے۔ معافی مجھ سے نہیں، اس سے مانگو، شہرام نے سرد لہجے میں کہا۔ چلو، مجھے بھی علینا سے کچھ مزید پوچھ گچھ کرنی ہے۔ دونوں گیسٹ روم کی طرف بڑھے۔ اندر علینا ناشتہ کر کے بستر پر پریشان سی بیٹھی تھی۔ جیسے ہی اس نے زین کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھا، وہ ایک پل ضائع کیے بغیر لڑکھڑاتے قدموں سے بھاگ کر زین کے پاس آئی اور زین کے بازو پکڑ لیا۔ علینا کو یوں زین کا بازو پکڑے دے کر شہرام نے ناگواری اور نخوت سے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ زین، میں بہت ڈر گئی تھی، مجھے لگا میں اب تم سے کبھی نہیں مل سکوں گی، علینا ہچکیاں لیتے ہوئے بتانے لگی اور زین اسے سنبھالتے ہوئے مسلسل تسلی دیتا رہا۔ کچھ دیر بعد شہرام کی موجودگی کا احساس ہوتے ہی زین تھوڑا سا سیدھا ہوا اور علینا کو الگ کرتے ہوئے بولا، علینا بھائی تم سے کچھ ضروری بات پوچھنا چاہتے ہیں۔ شہرام نے آگے بڑھ کر سنجیدگی سے علینا کی آنکھوں میں دیکھا۔ علینا، کیا تمہاری کسی سے کوئی دشمنی ہے یا یونیورسٹی میں، اپارٹمنٹ میں کسی سے کوئی جھگڑا ہوا ہو؟ تمہیں کسی بھی شخص پر ذرا سا بھی شک ہے کہ وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے؟ علینا نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، نہ ہی میرا کسی سے کوئی جھگڑا ہوا۔ میں واقعی کسی کو نہیں جانتی جو میرے ساتھ ایسا کرے۔ علینا کا جواب سن کر شہرام نے خاموشی سے سوچتے ہوئے سر ہلایا اور بغیر کچھ کہے مزید کمرے سے باہر نکل گیا۔ شہرام کی جاتی علینا نے بے تابی سے زین کا ہاتھ دوبارہ تھام لیا۔ زین، تم مجھے اپنے ساتھ اپنے شہر لے جاؤ، میں اب اس فلیٹ میں، اس شہر میں اکیلی نہیں رہ سکتی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ علینا میری بات سنو، میں فی الحال خود وہاں جا کر ابھی سیٹل ہو رہا ہوں، میں تمہیں ابھی کیسے ساتھ لے جا سکتا ہوں؟ اور پھر ابھی تو صرف ہماری منگنی ہوئی ہے، نکاح بھی نہیں ہوا، لوگ کیا کہیں گے؟ زین نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ یہ سن کر علینا کی آنکھوں سے پھر سے آنسو بہنے لگے۔ دوسری طرف شہرام جو باہر راہداری سے گزر رہا تھا، ان کی باتوں کی آوازیں سن کر ایک لمحے کے لیے رکا، ایک گہرا اور سرد سانسیں لیا اور پھر اپنے اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گیا۔ زین گیسٹ روم سے نکل کر سیدھا شہرام کے اسٹڈی روم میں آیا۔ شہرام اپنی ڈیسک پر بیٹھا کسی فائل پر گہری نظریں جمائے ہوئے تھا۔ زین نے پریشانی کے عالم میں آگے بڑھ کر پوچھا، بھائی کچھ پتہ چلا کہ یہ حملہ کیوں ہو رہے ہیں؟ آخر کون ہے ان سب کے پیچھے؟ شہرام نے فائل سے نظریں ہٹائیں اور گہرا سانس لے کر اس بات میں سر ہلایا۔ راجپوتوں کی طرف سے یہ سب ہو رہا ہے۔ اس نے اپنے پرانے اور خاندانی دشمن کا نام نہایت سرد لہجے میں لیا۔ یہ تمام حملے ان کی طرف سے کرائے جا رہے ہیں۔ زین بری طرح چونک گیا۔ راجپوت؟ لیکن بھائی وہ تو ہمارے دشمن ہیں۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور بات اس کی سمجھ میں آنے لگی۔ یعنی علینا پر یہ تمام حملے ہماری وجہ سے ہو رہے ہیں؟ ان بے غیرت دشمنوں نے ہمارے گھر کی عورتوں کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔
شہرام بغیر کچھ کہے بالکل خاموشی سے زین کو دیکھتا رہا، اس کی آنکھوں میں شدید جموں تھا۔ زین اضطرابی حالت میں روم میں ٹہلنے لگا۔ بھائی اس طرح تو ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے، ہمیں اس کا پلٹ کر کرارا جواب دینا چاہیے۔ اگر آج انہوں نے علینا کو ٹارگٹ کیا ہے تو کل کو وہ عنیزہ یا گھر کی دوسری عورتوں کو نشانہ بنائیں گے۔ شہرام نے اسے روکتے ہوئے ٹھنڈے لہجے میں کہا، نہیں ذہن، ابھی فی الحال خاموش رہو، میں اپنے طریقے سے اس معاملے کو دیکھوں گا۔ ابھی ہم فوراً کوئی اعلانیہ ایکشن نہیں لے سکتے۔ کیوں نہیں لے سکتے بھائی؟ زین نے بےتابی سے کہا، علینا کی جان کو خطرہ ہے۔ اگر ابھی ہم نے کوئی بھی اونچ نیچ یا جلد بازی کی تو علینا کے ساتھ ساتھ انیسہ اور گھر کی باقی لڑکیوں کی جان بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ شہرام نے اس معاملے کی نزاکت سمجھاتے ہوئے کہا، وہ لوگ اگر بے غیرتی پر اتر آئے تو ہمیں عقل اور سمجھداری سے چلنا ہوگا۔ تو پھر اب ہم کیا کریں؟ زین نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے علینا یہاں بالکل سیف نہیں ہے اور میں اسے اپنے ساتھ دوسرے شہر میں نہیں لے جا سکتا کیونکہ وہاں میرے پاس سیکیورٹی کا کوئی مناسب بندوبست نہیں ہے۔ دشمن تو وہاں بھی پہنچ سکتے ہیں۔ زین کچھ دیر گہری سوچ میں ڈوبا رہا، پھر اچانک امید بھری نظروں سے شہرام کی طرف دیکھنے لگا۔ بھائی کیا آپ علینا کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں؟ کیا آپ اس کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ شہرام کچھ دیر خاموش رہا اور اپنے مخصوص سنجیدہ انداز میں سوچتا رہا۔ زین نے آگے بڑھ کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اور منت بھرے لہجے میں کہنے لگا، پلیز بھائی علینا کو اپنے پاس مینشن میں رکھ لیں، میرے لیے اس کی حفاظت سب سے زیادہ ضروری ہے۔ میں اسے کسی مشکل میں نہیں ڈال سکتا۔ آپ کے پاس گارڈز بھی ہیں، پاور بھی ہے اور آپ ہر طرح سے اس کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ شہرام نے زین کی بے پناہ درخواست کو دیکھتے ہوئے آہستہ سے اس بات میں سر ہلایا، ٹھیک ہے علینا یہاں رہ سکتی ہے، لیکن تم اسے اچھی طرح سمجھا دو کہ وہ میری دی ہوئی ہدایت پر عمل کرے اور اپنی کوئی منمانی نہ کرے۔ زین نے سکا سانس لیا، جی بھائی میں اسے سب کچھ اچھی طرح سمجھا دوں گا، وہ بالکل ویسے ہی کرے گی۔ اس کے بعد زین گیسٹ روم میں واپس آیا۔ علینا اب بھی بستر پر بیٹھی آس لگائے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ زین نے اس کے پاس بیٹھ کر سنجیدگی سے بتایا، علینا مجھے واپس شہر جانا ہوگا کیونکہ میں یہاں زیادہ دن نہیں رک سکتا اور اب تم جب تک حالات ٹھیک نہیں ہو جاتے اسی مینشن میں بھائی کے پاس رہو گی۔ علینا نے چونک کر نفی میں سر ہلایا، نہیں زین میں یہاں اکیلے کیسے رہوں گی، تم مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ زین نے اس کے ہاتھ تھامے اور حقیقت سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، علینا میری بات سنو، تم پر جو حملے ہو رہے ہیں وہ جان لیوا ہیں۔ میرے ساتھ وہاں جانا تمہارے لیے بالکل بھی محفوظ نہیں ہے۔ میرے پاس سیکیورٹی کے انتظامات بھی نہیں ہیں، لیکن یہاں بھائی کے پاس تم مکمل طور پر سیف ہوگی۔ علینا کی آنکھوں سے پھر آنسو بہنے لگے اور وہ مسلسل انکار کرتی رہی، لیکن زین نے اسے پیار اور سختی کے ملاپ سے سمجھایا، تمہیں یہاں بھائی کی ہر بات ماننی ہوگی، وہ جیسا کہیں، جہاں جانے سے منع کریں تمہیں ان کی بات سننی ہوگی۔ جب تک یہ بلا ٹل نہیں جاتی تم کہیں باہر اپنی مرضی سے نہیں جاؤ گی۔ علینا کو روتا اور بے بس چھوڑ کر زین اسے تسلی دیتا ہوا بالآخر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ زین کے جانے کے بعد شہرام نے علینا کو ڈرائنگ روم میں بلوایا۔ علینا جب وہاں پہنچی تو شہرام ہاتھ میں کافی کا مگ لیے کھڑکی کے پاس کھڑا تھا۔ وہ نہایت ہی باوقار اور پررعب شخصیت کا مالک تھا، لیکن اس کی آنکھوں کی سرد مہری علینا کو خوفزدہ کر رہی تھی۔ شہرام نے مڑ کر علینا کو دیکھا اور بغیر کسی تمہید کے سیدھا اپنے SOPs سمجھانے لگا، سنو علینا، تمہاری جان خطرے میں ہے اور اب جب تک تم اس چھت کے نیچے ہو تمہیں میرے بنائے اصول پر چلنا ہوگا۔ شہرام کا لہجہ انتہائی خشک اور تحکمانہ تھا، تم اپنی یونیورسٹی روٹین کے مطابق جاؤ گی، لیکن تمہارے ساتھ ہمہ وقت گارڈز موجود ہوں گے، گاڑی تمہیں ڈراپ کرے گی، گارڈ تمہاری کلاس کے باہر کھڑے رہیں گے اور تم جہاں بھی قدم رکھو گی وہ تمہارے پیچھے ہوں گے۔ علینا نے کچھ بولنا چاہا، لیکن یونیورسٹی میں گارڈز الاؤڈ نہیں ہوتے اور اگر کلاس کے باہر یوں مسلح گارڈز کھڑے رہیں تو سب کتنا عجیب سمجھیں گے۔ میں نے ابھی اپنی بات مکمل نہیں کی۔ شہرام نے سخت لہجے میں اس کی بات بیچ میں سے کاٹ دی، جب تک میں اپنی بات پوری نہ کر لوں آگے سے ایک لفظ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ علینا کا منہ شرمندگی سے سرخ پڑ گیا، وہ خاموش ہو گئی۔ شہرام نے اسے سرد نظروں سے گھورا اور بات جاری رکھی، یونیورسٹی مینجمنٹ سے کیسے بات کرنی ہے اور گارڈز کو کیسے سیٹ کرنا ہے یہ میرا مسئلہ ہے، تمہارا نہیں۔ تمہیں بس اتنا کرنا ہے کہ اپنے گارڈ سے دور نہیں ہونا اور کسی بھی نامعلوم نمبر سے آئی ہوئی کال کا بالکل اٹینڈ نہیں کرنا۔ کیا تمہیں میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ علینا نے ضبط کرتے ہوئے خاموشی سے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کے دل میں شہرام کا تحکمانہ لہجہ تیر کی طرح چبھا۔ آج تک کسی نے اسے اس طرح روڈ اور تحکمانہ انداز میں بات نہیں کی تھی، اور شہرام تو پہلے دن سے اس کے ساتھ بے حد سخت رویہ اپنائے ہوئے تھا، جیسے وہ کوئی مجرم ہو۔
اب اب میں جا سکتی ہوں؟ علینا نے بمشکل اپنے لہجے کو نرم رکھتے ہوئے پوچھا۔ جاؤ، شہرام نے مختصر جواب دیا اور واپس کھڑکی کی طرف منہ کر لیا۔ اسی طرح دن گزرنے لگے۔ علینا کی زندگی اب قید بامشقت بن کر رہ گئی تھی۔ ہر جگہ اس کے ساتھ سیاہ سوٹ میں ملبوس گارڈز کا سایہ رہتا۔ یونیورسٹی میں جیسے اس کی گاڑی داخل ہوتی، گارڈ اتر کر اس کا دروازہ کھولتے اور ہال ویز سے لے کر کلاس روم کے باہر تک اس کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے۔ تمام اسٹوڈنٹس کی نظریں علینا پر ٹک جاتی، لوگ اسے دیکھ کر چیم ہو گیا کرتے اور عجیب و غریب باتیں بتاتے۔ کچھ اس کا مذاق اڑاتے تو کچھ اسے کسی بہت بڑے جرم سے جڑنے لگتے۔ علینا کو روز بروز اس صورتحال سے شدید الجھن اور گھٹن ہونے لگی۔ گارڈز کے اس سخت اور دم گھوٹنے والے حصار نے اس کی ذہنی سکون کو تباہ کر دیا تھا، لیکن وہ شہرام کے خوف سے خاموش رہنے پر مجبور تھی۔ یونیورسٹی میں علینا کی دوستیں سنیما جا کر مووی دیکھنے کا پلان بنا رہی تھی۔ ہمیشہ کی طرح سیاہ سوٹ میں ملبوس گارڈز کچھ فاصلے پر پیچھے چل رہے تھے۔ علینا کی دوستیں چڑھ کر بولی، علینا پلیز ان گارڈز کو یہاں چھوڑ کر چلو نا، یہ سب کتنا ویئرڈ لگتا ہے۔ علینا نے بے بسی سے نفی میں سر ہلایا۔ میں کیا کروں، میں خود مجبور ہوں، یہ تو سائے کی طرح مجھ سے چپک کر رہ گئے ہیں۔ دوستوں نے ہنس کر اس کا مذاق اڑایا۔ یار ایسا کون سا تم پر ہٹ مین لگ گیا ہے جو تم اتنی سیکیورٹی لے کر گھوم رہی ہو؟ موت تو اللہ کے ہاتھ میں، تم کیسی عجیب حرکتیں کر رہی ہو۔ اب میں کیا کروں؟ علینا ان کی باتوں میں آ کر الجھ گئی۔ ایک دوست نے شرارت سے کچنار کنائی۔ ایک کام کرتے ہیں، گارڈز لائبریری کے باہر کھڑے نا، انہیں وہیں کھڑا رہنے دو، ہم لائبریری کی بیک ونڈو سے باہر نکل جاتے ہیں۔ 2-3 گھنٹے کھڑے رہیں گے تو ان کی بھی عقل ٹھکانے آ جائے گی، ہم سنیما سے واپس آ کر یہیں آ جائیں گے۔ علینا کو بھی ان کی بات صحیح لگی اور وہ گارڈز کو چکما دے کر دوستوں کے ساتھ کھڑکی کے ذریعے باہر نکل گئی اور سنیما ہال کے لیے روانہ ہو گئی۔ کافی دیر گزر گئی، گارڈز لائبریری کے باہر ہی کھڑے رہے۔ اسی اثنا میں شہرام کی کال آئی۔ شہرام ایک اہم میٹنگ میں تھا، مگر فون کی اسکرین پر گارڈ کا نام دیکھتے الرٹ ہو کر فوراً کال بیک کی۔ سب اوکے ہے؟ شہرام نے مختصر پوچھا۔ جی سر، سب ٹھیک ہے، لیکن میم پچھلے 2 گھنٹے سے لائبریری کے اندر ہے۔ لائبریری کے اندر ہمارا جانا الاؤڈ نہیں ہے، لیکن وہ ابھی تک باہر نہیں آئی۔ شہرام کا دماغ فوراً گھما، وہ بھڑک اٹھا۔ ایڈیٹس، باہر کیوں کھڑے ہو؟ فوراً اندر جا کر دیکھو۔ گارڈز حواس بھاگتا ہو کر اندر بھاگے، لیکن اندر علینا کا کہیں بھی نام و نشان نہیں تھا۔ انہوں نے کانپتے ہوئے شہرام کو بتایا تو شہرام کی تیوری چڑھ گئی۔ ڈھونڈو اسے، CCTV چیک کرو، میں خود آ رہا ہوں۔ شہرام غصے سے بھڑکتا یونیورسٹی پہنچا۔ CCTV فوٹیج چیک کی گئی تو معلوم ہوا کہ میڈم کسی خطرے میں نہیں تھی، بلکہ خود اپنی مرضی سے کھڑکی کے راستے فرار ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر شہرام کا غصے سے برا حال ہو گیا۔ اس نے فون سے اپنے بندوں سے علینا کے فون کی لوکیشن ٹریس کروائی تو پتہ چلا کہ وہ شہر کے نامور سنیما ہال میں ہے۔ سنیما ہال کے اندر اندھیرے میں فلم چل رہی تھی۔ علینا اپنی دوستوں کے ساتھ بیٹھی تھی، مگر مسلسل اسے عجیب سی بے چینی اور سنسنی کا احساس ہونے لگا، جیسے کوئی اندھیرے میں اسے مسلسل گھور رہا ہو۔ وہ مووی چھوڑ کر بار بار گردن موڑ کر ارد گرد دیکھنے لگی۔ اس کی دوست نے ٹوکا، علینا تم کچھ زیادہ ہی وہم پال رہی ہو۔ دوسری طرف ان سے کچھ ہی فاصلے پر پچھلی رو میں بیٹھا ایک پراسرار شخص پاپ کارن کے بڑے باکس کے اندر سائلنسر لگی گن چھپا کر بالکل نشانہ باندھنے ہی والا تھا۔ علینا نے خود کو کوسا، ہاں شاید میں واقعی ان گارڈز کے ڈر سے بہت زیادہ ہی وہمی ہو گئی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکا ٹریگر دباتا، سنیما ہال کے دروازے کھلے اور ہال کی لائٹس آن ہو گئی۔ شہرام اپنی گارڈز کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ پورے ہال کے لوگوں نے چونک کر مڑ کر دیکھا۔ علینا کی نظر جیسے ہی شہرام کے غضبناک چہرے پر پڑی، اس کی سانس حلق میں ہی اٹک گئی۔ وہ خوف سے فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ شہرام لمبے ڈگ بھرتا ہوا آگے بڑھا۔ اس نے بنا کسی پرواہ کی علینا کا بازو سختی سے دبوچا اور اسے گھسیٹتا ہوا ہال سے باہر لے گیا۔ اس نے زبردستی علینا کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر دھکا دے کر بٹھایا اور خود بھی بیٹھ کر گاڑی تیز رفتاری سے ڈرائیو کرنے لگا۔ علینا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ آپ نے سب کے سامنے میری انسلٹ کی، آپ ہوتے کون ہیں؟ وہ روتے ہوئے چیخی۔ شٹ اپ! شہرام کی ہولناک دھار سے گاڑی کا شیشہ تک لرز اٹھا۔ علینا سہم کر بالکل خاموش ہو گئی۔ شہرام نے گاڑی چلاتے ہوئے اپنے فون سے زین کا نمبر ملایا اور اسکرین آن کر دیا۔ زین، اپنی منگیتر کو یہاں سے لے جاؤ۔ شہرام کا غصہ 7ویں آسمان پر تھا۔ اگر اسے مرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو بے شک جا کر مرے، میں نے اس کی چوکیداری کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا۔ زین پر بھی سخت غصہ کرنے کے بعد شہرام نے کال کاٹ دی۔ علینا کھڑکی سے سر ٹکائے مسلسل روتی رہی۔ مینشن پہنچ کر شہرام نے بغیر اس کی طرف دیکھے غصے سے ہاتھ کے اشارے سے اسے اندر جانے کا حکم دیا۔ علینا بھاگتی ہوئے اپنے کمرے میں گئی اور دروازہ بند کر کے بستر پر گر کر رو پڑی۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے زین کو فون ملایا تاکہ اسے درد بانٹ سکے، مگر دوسری طرف سے زین بھی اس پر برستا ہوا بولا، علینا تم کیسی پاگلوں والی حرکتیں کر رہی ہو؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تمہاری جان خطرے میں؟
اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ علینا نے سوچا تھا کہ زین اس کا ساتھ دے گا، لیکن جب اس نے بھی الٹا اسے ہی ڈانٹنا شروع ہوا تو علینا نے تڑپ کر فون ہی کاٹ دیا اور منہ پر تکیہ رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا اور علینا اپنے کمرے میں اکیلی تکیے میں منہ دیے مسلسل رو رہی تھی۔ اس وقت اسے اپنے مرحوم باپ کی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ بابا، کاش آپ زندہ ہوتے تو مجھے یوں بے بس اور اکیلا نہ چھوڑتے، اس نے ہچکیوں کے درمیان دل ہی دل میں تڑپ کر کہا۔ اسی اثنا میں حویلی کی ایک ملازمہ کھانے کی ٹرے لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ علینا نے چہرے سے تکیہ ہٹایا اور سوجی ہوئی آنکھوں سے کھانے کو دیکھ کر سختی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ مجھے نہیں کھانا کچھ بھی، لے جاؤ اسے یہاں سے۔ ملازمہ نے منت کی۔ بیوی جی، صاحب جی کا حکم ہے، تھوڑا سا کھا لیں۔ میں نے کہا نا مجھے نہیں کھانا۔ علینا کا ضبط جواب دے گیا۔ ملازمہ خاموشی سے ٹرے واپس لے کر چلی گئی۔ شہرام اس وقت گھر پر موجود نہیں تھا اور یہی سوچ کر علینا کے اندر کا غبار بغاوت بن کر ابھرا۔ اگر مجھے مرنا ہی ہے تو اپنی مرضی سے مروں گی، کوئی بات نہیں، میں اپنے بابا کے پاس چلی جاؤں گی، لیکن اب ایک لمحہ بھی اس قید خانے میں نہیں رہوں گی۔ سب نے اپنے رنگ بدل دیے، زین کو بھی میری کوئی پرواہ نہیں، میں اس شہرام کی کوئی غلام نہیں ہوں جو اس کی باتیں سہوں۔ اس نے فوراً اپنا ہینڈ بیگ اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل آئی، لیکن جیسے ہی اس نے مینشن کے مین گیٹ کی طرف قدم بڑھانے کی کوشش کی، باہر روک گارڈز نے اس کا راستہ روک لیا۔ میم، آپ کو باہر جانے کی اجازت نہیں ہے، ایک گارڈ نے مؤدبانہ لیکن سخت لہجے میں کہا۔ مجھے جانا ہے، تم لوگ مجھے نہیں روک سکتے، علینا چیخی۔ ہٹو میرے راستے سے، اگر آپ کو جانا ہی ہے تو ہم ساتھ چلیں گے، سر کا یہی حکم ہے، گارڈز نے اپنی بات پر قائم رہتے ہوئے کہا۔ علینا نے غصے سے پیر پٹکے اور واپس اندر آ گئی، لیکن اس کا ارادہ بدلا نہیں تھا۔ اس کا ذہن تیزی سے متبادل راستہ تلاش کرنے لگا۔ اس کی نظریں مینشن کے پچھلی باؤنڈری وال پر پڑی۔ کچن کی سائڈ والی اونچی دیوار پر حفاظتی کانچ کے ٹکڑے جڑے ہوئے تھے اور اوپر خاردار تاریں لگی ہوئی تھیں۔ علینا نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کمرے سے دو بھاری کمبل اور کچھ موٹے موٹے کپڑے اٹھائے۔ اس نے بڑی مشکل اور محنت سے ان کپڑوں اور کمبلوں کو خاردار تاروں پر پھیلایا تاکہ وہ زخمی نہ ہو سکے، لیکن علینا کو یہ نہیں معلوم تھا کہ حویلی کے کونے کونے میں نائٹ ویژن CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں اور سیکیورٹی روم میں بیٹھے گارڈز ہر پل اس کی حرکتوں پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ گارڈز نے فوراً شہرام کو کال کر کے صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ علینا نے بڑی جدوجہد کے بعد دیوار پر چڑھ کر دوسری طرف چھلانگ لگا دی۔ وہ زمین پر گر کر سنبھلی اور اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ جیسے اوپر دیکھا، اس کی سانسیں حلق میں ہی تھم گئی۔ سامنے گاڑی سے ٹیک لگائے سگریٹ کا دھواں خارج کرتا شہرام کھڑا تھا۔ رات کے اندھیرے میں اس کی آنکھوں سے نکلتا غصہ اور چہرے کا خوفناک جلال علینا کے وجود میں کپ کپی دوڑا گیا۔ علینا کی زبان کو جیسے تالا لگ گیا، اس کے قدم وہیں زمین میں گڑ گئے۔ شہرام نے سگریٹ نیچے پھینک کر اپنے بوٹ سے مس لی اور لمبے ڈگ بھرتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ اس نے علینا کے شانے کو انتہائی سختی سے دبوچا اور اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے واپس حویلی کے اندر لے آیا۔ کمرے میں لا کر شہرام نے اسے زوردار جھٹکے سے اندر دھکیلا اور دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی ہے حرکت کرنے کی؟ شہرام کی بھاری آواز روم میں گونجی۔ اس کا غصے سے برا حال ہو چکا تھا۔ تم ایک نمبر کی احمق اور احسان فراموش لڑکی ہو۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں فارغ الوقت انسان ہوں جو تمہاری حفاظت کے لیے آگے پیچھے ہوتا رہوں گا؟ تمہارے دشمنوں سے بھی تمہیں بچاؤں اور تمہیں بھی برداشت کروں؟ اب کوئی الٹی حرکت کی تو الٹے ہاتھ کا ایسا تھپڑ پڑے گا کہ طبیعت صاف ہو جائے گی۔ دماغ تو کچھ زیادہ ہی چل رہا ہے، فوراً جگہ پر آ جائے گا۔ وہ غرایا جبکہ علینا اس کی بدتمیزی پر منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ آپ مجھ سے ایسے بات نہیں کر سکتے، آپ کو نہیں تمیز لڑکیوں سے کیسے بات کرتے ہیں؟ علینا نے روتے ہوئے پوچھا۔ میرے نزدیک لڑکے لڑکیاں سب برباد ہے، جو عزت افزائی والی حرکتیں کرے گا اسے عزت ملے اور جو بے عزت ہونے والی اسے بے عزتی ہی ملے گی۔ علینا نے اپنی سوجی ہوئی آنکھوں سے شہرام کو دیکھا اور نڈر ہو کر چیخی۔ مجھے یہاں سے واپس جانا ہے، میں ایک لمحہ بھی اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی۔ شہرام کے چہرے پر معمول کی سرد مہری چھا گئی۔ اس نے نہایت ہی ٹھنڈے لیکن اٹل لہجے میں کہا، تم واپس نہیں جا سکتی۔ میں کیوں نہیں جا سکتی؟ علینا کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچ گیا۔ آپ کس حق سے مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں جا سکتی؟ کون ہوتے ہیں آپ مجھے قید کرنے والے؟ تمہاری حفاظت کی ذمہ داری مجھے ملی ہے۔ شہرام نے مختصر جواب دیا۔ کس نے دیا آپ کو میری ذمہ داری؟ علینا نے تڑپ کر سوال کیا۔ علینا کے اس سوال پر شہرام کے لب بھینچ گئے اور وہ بالکل خاموش ہو گیا۔ شہرام کی خاموشی نے علینا کی تلخی کو اور بڑھا دیا۔ اس نے طنزاً کہا، زین نے دی ہے نا؟ زین بھی میرا باپ نہیں لگتا، وہ صرف میرا منگیتر ہے، اس کو بھی مجھ پر حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میں بالغ ہوں، اپنے معاملات اور اپنے فیصلے کرنے میں خود کفیل ہوں، مجھے کسی کی ہمدردی یا چوکیداری کی ضرورت نہیں ہے۔
علینا مسلسل غصے میں شہرام پر چیختی رہی اور اپنے دل کا غبار نکالتی رہی۔ شہرام بنا کوئی رد عمل دیے خاموشی سے اس کی تمام جلی کٹی باتیں سنتا رہا۔ جب وہ اپنی بات مکمل کر چکی تو شہرام بغیر کچھ کہے دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ میں آپ سے کچھ کہہ رہی ہوں، علینا نے اس کی پشت کو دیکھ کر غصے سے پکارا۔ شہرام کے قدم رکے لیکن وہ مڑا نہیں۔ تم نے جو کچھ کہا وہ میں نے سن لیا ہے، لیکن کرنا تمہیں وہی پڑے گا جو میں کہہ رہا ہوں، اس نے بنا پلٹے اپنے اسی محکم اور سرد لہجے میں کہا۔ یہ کہتے ہی شہرام کمرے سے باہر نکل گیا اور باہر سے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ علینا کے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ اس کی تمام تر بغاوت شہرام کے سنگین رویے کے سامنے ڈھیر ہو چکی تھی۔ وہ ٹوٹ کر بستر پر اوندھے منہ گری اور تکیے میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اگلے منظر میں شہرام کا مینیجر گھبرائے ہوئے انداز میں اسٹڈی روم میں داخل ہوا اور شہرام کے سامنے آ کر ہچکچاتے ہوئے بولا، سر، ہم نے میڈم علینا کے اسکول اور پرانی جگہوں کو مکمل تلاش کر لیا ہے، پر ہمیں کہیں بھی وہ USB نہیں ملی۔ ہم نے پورا زور لگا لیا لیکن کچھ نہیں آیا۔ یہ سنتے ہی شہرام کی آنکھوں میں غصے کی سرخی پھیل گئی۔ وہ ایک ہی جھٹکے سے اپنی چیئر سے اٹھا، ڈیسک پار کی اور آگے بڑھ کر اپنے مینیجر کا گریبان سختی سے دبوچ لیا۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ USB مجھے ہر حال میں ملنی چاہیے۔ شہرام کی گرجدار آواز روم میں گونجی۔ ڈھونڈو اسے، علینا کی جہاں جہاں تک رسائی ہو سکتی ہے ہر اس جگہ تلاش کرو۔ اگر ضرورت پڑے تو اس کے گھر کی دیواروں تک کھوکھلی کر کے دیکھو، وہ کہیں نہ کہیں تو چھپائی ہوگی۔ جب تک وہ USB نہیں ملے گی ہمارا کیس یوں ہی لٹکا رہے گا۔ سارے ثبوت ہیں اس USB میں۔ ڈیم اٹ! مینیجر کا چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا اور وہ تھوک نکلتے ہوئے گھبرا کر بولا، سر، میں ابھی فوراً دوبارہ ٹیم کو بھیج کر چیک کرواتا ہوں۔ شہرام نے ایک جھٹکے سے اس کا گریبان چھوڑا اور دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا، ہاں جاؤ، اگین چیک کرو، گھر کی ایک ایک اینٹ اور دیوار تک کھوکھلی کر کے دیکھو، مجھے وہ USB ہر حال میں چاہیے۔ مینیجر نے سکھ کا سانس لیا اور فوراً پیچھے مڑ کر وہاں سے نکلنے ہی لگا تھا کہ شہرام کی سرد اور کٹیلی آواز ایک بار پھر گونجی، ایک منٹ۔ مینیجر وہیں ٹھٹک کر رک گیا اور مڑ کر شہرام کو دیکھنے لگا۔ شہرام نے اپنی تیوری چڑھا کر حتمی انداز میں کہا، گھر کے علاوہ جہاں جہاں علینا جاتی ہے یا جہاں جہاں اس کے والد جاتے تھے ان تمام جگہوں کی بھی مکمل تلاشی لو۔ جہاں جہاں ممکن لگے وہاں سرچ کرو، لیکن مجھے 2 دن کے اندر وہ USB ہر حال میں چاہیے، سمجھ آئے؟ مینیجر نے تیزی سے اس بات میں سر ہلایا۔ جی سر، بالکل، اور بنا کوئی لمحہ ضائع کیے فوراً اسٹڈی روم سے باہر نکل گیا۔ 2 دن بعد مینیجر ایک بار پھر شہرام کے اسٹڈی روم میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے کی گھبراہٹ بتا رہی تھی کہ خبر اچھی نہیں ہے۔ سر، ہم نے ہر ممکنہ جگہ چھان ماری ہے لیکن کہیں بھی وہ USB نہیں ملی، مینیجر نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اطلاع دی۔ شہرام نے گہری سانس لی اور خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنے اندر کے ابال کو دبایا۔ اس نے بنا کچھ کہے ہاتھ کے اشارے سے مینیجر کو جانے کا حکم دیا۔ مینیجر خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ رات کے کھانے کی میز پر ماحول کافی حد تک بدلا ہوا تھا۔ شہرام علینا کے ساتھ انتہائی شائستہ اور فرینڈلی انداز میں بات کر رہا تھا۔ علینا، میں نے اس دن تم پر جو غصہ کیا اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ شہرام نے انتہائی نرمی سے کہا، میں تم پر چیخنا نہیں چاہتا تھا، بس تمہاری سیفٹی کو لے کر تھوڑا سا انسیکیور ہو گیا تھا کیونکہ زین نے مجھے تمہاری ذمہ داری سونپی تھی، اس لیے میں کچھ زیادہ ہی پوزیسو ہو گیا تھا۔ علینا نے اس کے بدلے ہوئے اور نرم لہجے کو دیکھا تو دیکھ کر سکون کا سانس لیا اور اس کی معذرت قبول کر لی۔ کھانا کھاتے ہوئے شہرام باتوں ہی باتوں میں علینا کو گہری اور بھیت لینے والی نظروں سے دیکھنے لگا۔ علینا کو اس کی ان مسلسل اور گہری نظروں سے الجھن ہونے لگی۔ اس کی بے چینی محسوس کرتے شہرام نے دھیمے سے کہا، علینا، مجھے تم سے ایک بات پوچھنی ہے۔ جی؟ علینا نے چمچ روک کر اسے دیکھا۔ کیا تمہارے بابا نے مرنے سے پہلے تمہیں کوئی USB یا اس طرح کی کوئی چیز دی تھی؟ شہرام نے سوال داغا۔ علینا کے چہرے پر نافہمی کے تاثرات ابھرے۔ نہیں، کس USB کی بات کر رہے ہیں آپ؟ نہیں، بس میں یوں ہی پوچھ رہا تھا، جیسے کوئی پرانی میموری، کوئی فائل یا کچھ بھی۔ شہرام نے معاملے کو ہلکا بنانے کی کوشش کی۔ نہیں، ایسے تو کوئی USB نہیں تھی، علینا نے نفی میں سر ہلایا۔ شہرام نے اپنی گہری نظریں اس کے چہرے پر جمائے رکھی اور اگلا سوال کیا، کیا انہوں نے اپنی ڈیتھ سے پہلے تمہیں کسی ایسی جگہ کو بتایا تھا
جہاں ان کے بعد تمہیں جانا ہو، یا کوئی ایسی چیز جو انہوں نے تمہیں دے کر کہا ہو کہ اسے سنبھال کے رکھنا؟ علینا الجھ گئی۔ نہیں، انہوں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ آپ یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بس ویسے ہی، ایسے ہی پوچھا تھا۔ شہرام نے بات کو ٹال دیا اور کھانے سے ہاتھ روک لیا۔ علینا نے مستر ہوتے دوبارہ پوچھا، لیکن آپ اچانک یہ سب؟ شہرام نے اس کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ کر جانے لگا۔ جب وہ مڑ کر قدم بڑھانے لگا تو علینا نے اسے مخاطب کرتے ہوئے ذرا اونچی آواز میں پوچھا، یہ سب کچھ کب تک چلے گا؟ میں کب تک اس طرح قید ہو کر ایسی زندگی گزاروں گی؟ شہرام کے قدم رکے، اس کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری۔ اس نے مڑ کر دیکھا اور بولا، اس زندگی میں کیا برائی ہے علینا؟ تم اگر ساری زندگی بھی ایسے گزار لے تو اس میں کیا برائی ہے؟ تم وہ سب تو کر ہی رہی ہو جو تم کرنا چاہتی ہو، بس ساتھ میں سیکیورٹی گارڈز ہی تو ہیں، تو انہیں رہنے دو۔ علینا نے غصے اور بے بسی سے اپنے لب بھیج لیے اور خاموش ہو گئی۔ شہرام جیسے ہی دوبارہ جانے کے لیے پلٹا، علینا نے ایک بار پھر اپنی زبان کھولی اور اسے جتاتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا کہ زندگی بالکل بھی نارمل نہیں ہے، اب میں اپنی زندگی بالکل نارمل طریقے سے گزارنا چاہتی ہوں، ذہن کے ساتھ۔ شہرام کے چہرے پر ایک سیکنڈ کے لیے کوفت آئی، لیکن وہ بغیر کچھ کہے خاموشی سے ڈرائنگ روم سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد علینا وہیں بیٹھی سوچ میں پڑ گئی۔ ذہن کی یہ بھائی کچھ زیادہ ہی مسٹیریس ہے۔ اس نے دل ہی دل میں خدشات کو محسوس کیا کہ معاملہ جتنا سیدھا دکھتا ہے اتنا ہے نہیں، مجھے ہر حال میں زین سے اس بارے میں بات کرنی ہوگی۔ اگلے منظر میں علینا نے اپنے کمرے میں بیٹھ کر زین کا نمبر ملایا۔ فون اٹینڈ ہوتے ہی علینا نے بےتابی سے پوچھا، زین، تم مجھ سے ملنے کب آ رہی ہو؟ دوسری طرف سے زین کی مسکراتی ہوئی آواز آئی، باہر آ کر دیکھو۔ علینا نے چونک کر فون کان سے ہٹایا اور فوراً کمرے سے نکل کر حویلی کے مرکزی دروازے کی طرف بھاگی۔ سامنے واقع زین مسکراتا ہوا کھڑا تھا۔ علینا کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ مسکراتی ہوئی اس کے قریب آئی، اس سے ہاتھ ملایا اور حال احوال دریافت کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں دونوں حویلی کے لان میں بیٹھ کر کافی پی رہے تھے کہ اچانک وہاں شہرام آ گیا۔ شہرام کی اچانک آمد پر علینا فوراً سے خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ شہرام نے مختصر سی بات چیت کیا اور پھر انہیں اکیلا چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ شہرام کے جاتے علینا نے سکون کا سانس لیا اور زین سے پوچھا، تم کتنے وقت کے لیے آئے ہو زین؟ زین نے کافی کا کپ ٹیبل پہ رکھتے ہوئے کہا، بس کچھ ہی گھنٹوں کے لیے آیا ہوں، مجھے جلدی واپس جانا ہے، لیکن تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد میں گھر والوں سے ہمارے نکاح کی بات کروں، جب تک مجھے امید ہے کہ یہ تمام مسائل جو بھی چل رہے بھائی ختم کر دیں گے۔ علینا نے کچھ دیر ہچکچاتے ہوئے زین کی طرف دیکھا، پھر دھیمی آواز میں بولی، زین، مجھے کیوں لگتا ہے کہ ان سب میں تمہارا بھائی شامل ہے؟ زین ایک دم چونک اٹھا اور اس نے علینا کی بات جھٹک دی، تمہارا دماغ ٹھیک ہے علینا؟ تم یہ کیا بول رہی ہو؟ ہاں زین، میری سکس سینس کہہ رہی ہیں۔ علینا نے اپنے شک و شبہات کی وجوہات بتاتے ہوئے کہا، دیکھو کتنا عجیب ہے کہ تمہارے بھائی اتنی جلدی میری مدد کے لیے مان گئے اور پھر وہ اتنی شدید سیکیورٹی دے کر میری حفاظت کریں، اور پھر کل رات وہ مجھ سے کسی USB اور کسی پرانی چیز کے بارے میں پوچھ رہے تھے جس کا میری حفاظت سے کوئی تعلق ہی نہیں لگتا۔ مجھے کیوں لگتا ہے کہ تمہارے بھائی کچھ… علینا بس کرو، زین نے سختی سے اسے ڈانٹ دیا، وہ دن رات تمہاری حفاظت کے لیے پریشان ہے اور تم ان پر یوں شک کر رہی ہو؟ تم محفوظ ہو اور تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو، اور رہی بات، وہ تمہاری ان حفاظت اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ… زین کہتے کہتے ٹھٹک کر رکا۔ اس کے رکنے پر اب علینا سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ زین نے گہری سانس خارج کی، کیونکہ تم میری محبت ہو، میری ہونے والی بیوی، ان کی بھابھی۔ زین کی بات پر علینا لب بھیج گئی، مجھے افسوس ہے تم میرے بھائی پر ہی شک کر رہی ہو۔ علینا نے جلدی سے اپنی صفائی دی، نہیں زین، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ سب کچھ تمہارے بھائی کا ہے، میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے تمہارے بھائی ہم سے کچھ چھپا رہے ہیں۔ یہ سن کر زین نے خاموشی سے اپنے لب بھیج لیے۔ زین کا ذہن فوراً اس طرف گیا کہ شاید علینا یہ سمجھ چکی ہے کہ یہ تمام حملے اس کے اپنے نہیں بلکہ ان کی خاندانی دشمنوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں، اور شہرام بھائی دشمنوں کا ذکر اس سے چھپا رہے ہیں۔ اسی غلط فہمی کی وجہ سے زین خاموش ہو گیا اور کوئی جواب نہ دے سکا۔ علینا نے اسے خاموش دیکھ کر بات بدلی، ہم اس معاملے میں پولیس کو شامل کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں پولیس کو سب بتانا چاہیے کہ وہ ان حملوں کی تفتیش کرے۔ ایسا سوچنا بھی مت،
زین نے فوراً ٹوکا، پولیس کو شامل کرنا بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، دشمن بہت خطرناک ہے، اگر ہم نے پولیس کو بیچ میں لائے تو وہ بھی کچھ نہیں کر سکے گی۔ علینا نے باریک بینی سے اسے دیکھا، تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ دشمن بہت خطرناک ہے؟ کیا تم ان کو جانتے ہو زین؟ زین ایک پل کے لیے سٹپٹا گیا، اس نے سنبھلتے ہوئے جلدی سے کہا، نہیں میں کسی کو نہیں جانتا، لیکن ظاہر سی بات ہے جو یوں کھلے عام حملے کر رہے ہیں وہ خطرناک ہی ہوں گے، پولیس کے آنے سے دشمن مزید محتاط ہو کر اور خاموشی سے وار کریں گے۔ علینا نے بے بسی سے سر جھکا لیا، میں کچھ نہیں جانتی زین، بس میں یہاں اس طرح قید ہو کر نہیں رہنا چاہتی۔ زین نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے تسلی دی، بس کچھ دن اور انتظار کر لو علینا، ممکن ہے کہ میں تمہیں جلدی اپنے ساتھ حویلی لے جاؤں، وہاں انشاءاللہ تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا اور تم میرے پاس رہو گی۔ اس کے بعد وہ کافی دیر تک ساتھ بیٹھے باتیں کرتے رہے اور ساتھ کھانا کھایا۔ وقت پورا ہونے پر زین نے واپسی کی اجازت چاہی۔ علیلا نال میں کھڑی زرد چہرے کے ساتھ زین کو گاڑی بیٹھ کر حویلی سے باہر جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ جب گاڑی نظروں سے اوجھل ہو گئی تو وہ بالکل اداس اور تنہا ہو کر وہیں لوہے کی کرسی پر بیٹھ گئی اور گہری سوچوں میں ڈوب گئی۔